ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر۔ مسجد کا احترام، اس کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت مسجد ایک مرکز ہوا کرتا تھا اور وہاں پر ایڈوائزری کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں سب۔ آج آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونٹی سینٹرز ہیں اور وہاں پر اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، نماز تو ہو ہی رہی ہے، لیکن دنیاوی باتیں کرنا منع، یہ سب چیزیں، اس کو کس طرح دیکھتے؟ کوئی کنٹرڈکشن ہے اس میں؟ نہیں، بڑی اہم اور بنیادی بات ہے، ہرگز کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ اصل پرپس، اصل مقصدیت مسجد کی یہی ہے۔ کمیونٹی سینٹر مسجد مرکز ہے مسلم کمیونٹی کا، ٹھیک، مسلمانوں کا، ایک اسلامی ریاست کا۔ صرف نماز کے لیے اور اذان کے لیے اسے نہیں کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ مسجد کو اتنی مرکزیت حاصل ہونی چاہیے کہ مسلمان اپنے تمام مسائل اللہ کے گھر میں بیٹھ کے حل کریں، نکاح کی تقاریب بھی وہاں مسنون طریقے سے ہوں، ادا کی جائیں، جی ادا اور اگر کی یہ جائیں۔ رواج پڑ جائے تو کتنی اچھی چیز ہے یہ۔ جی الحمدللہ، اب بہت سارے لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں اور وہ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں، چونکہ جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں تو واپس پلٹ رہے ہیں، اور انہیں پلٹنا چاہیے، اسی کے اندر آسانی ہے۔ لیکن اس میں سے دولہا دلہن کا فوٹو شوٹ نکال دیا۔ ہاں، فوٹو جو دیکھیں ممنوع چیزیں ہیں، جو ناجائز ہیں، وہ میں تو نکاح مسنون کی تقریر، نکاح مسنون فوٹو تو مسنون نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سنت نہیں ہے، بلکہ تصویر تو ممنوع ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے آپ نے بات کی مسجد کی اہمیت کو، آپ اس بات سے جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد ہی مسجد ہے، مسجد ہی مسجد ہے۔ واہ واہ واہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اللہ کے نبی جب مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرماتے ہیں تو مسجد قباء شریف تعمیر فرماتے ہیں، پھر مسجد نبوی شریف تعمیر فرماتے ہیں، اور مسجد حرام کی تعمیر میں بھی اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی میرے نبی بنفس نفیس شامل تھے۔ خود اپنے مبارک کندھے پر پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، صحابہ اکرام منع کرتے تھے، عرض کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہیں نا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے تھے بھائی تمہیں رب کی بارگاہ سے اجر کی ضرورت ہے اور مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، یہ صرف مؤذن یا خادم کا کام نہیں ہے، یہ معاشرے کے سب سے شرف والے طبقات کا کام ہے۔ بہت اچھی بات۔ قرآن گواہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ نے فرمایا محبوب یاد کیجئے وہ زمانہ جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، خلیل اللہ علیہ السلام بطور معمار کام کر رہے تھے، ذبی اللہ علیہ السلام بطور مزدور کام کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے بتا دیا کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور آخری جملہ یہ کہ مسجد نبوی شریف کو میرے آقا نے عملاً پریکٹیکلی مرکز بنا کے دکھایا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں مشاورت بھی ہوتی تھی، وہاں تبلیغ بھی ہوتی تھی، وہاں وفود سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، جنگی میٹنگز ہوتی تھی، وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، اور آج بھی مسجد نبوی کے ستونوں کے نام ہی بتا رہے ہیں۔ اسطوانۃ الوفود آج بھی موجود ہے، جس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے نبی وفود سے ملاقاتیں کیا۔ بہت اچھی بات۔ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو بہت ہو گئیں، مسجدیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں، اور ایسی ایسی عالی شان مساجد ہیں، لوگوں نے تعمیر کرانے والوں نے بڑی بڑی شاندار، نمازی نہیں، آباد کرنا بھی تو مسجد کا حق ہے نا۔ مفتی صاحب نے بڑی شاندار مکمل گفتگو، اور اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ میں ذرا دوسرے اینگل سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آباد کرنا بھی تو اس کا حق ہے، مساجد میں جانا، اس کو ایک کمیونٹی سینٹر بنانا۔ ہم مسجدیں بنا کر راضی ہیں، نمازی نہیں بنے ہیں۔ بلا شبہ مساجد کی تعمیر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ان کی آبادی ہے، جی،
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ضمن میں خود ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین کہ مساجد کو آباد کرنے والے جو ہیں یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ میں اللہ خود ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ لوگ مومن ہیں، یہ سچے ایمان والے۔ واہ واہ واہ، یہ اصل ایمان تو یہ کہ آپ مساجد کو آباد کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اذانوں کے ساتھ۔ جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اذان کہنا ہم نے آج یہ سمجھا کہ یہ کسی عام بندے کا کام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے یہ نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں المؤذرون اطول الناس اعناق یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے سر بلند پتہ کون ہوں گے؟ مسجدوں میں اذان کہنے والے۔ میں قیامت کے دن ہر وہ حجر اور شجر جس نے اذان سنی ہوگی وہ مؤذن کے حق میں گواہی دینے والا بن کر آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد کے اندر جھاڑو پھیرنا فرمایا، یہ جو حور کا حق مہر ہے نا، یہ مسجد کے اندر جھاڑو پھیرنا ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اور عزت علی اجور امتی، مجھے اللہ پاک نے میری امت کی وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر لیکن ان کے نتیجے بہت بڑے فرمایا وہ دکھائے۔ تو میں نے کیا دیکھا، میرا امتی اگر ایک تنکا مسجد سے صفائی اور نظافت کی نیت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ آپ مساجد کی صفائی کو آپ خادموں کے حوالے کر دیتے کہ بس اس کا کام ہے، نہیں، مسجدوں کی صفائی کرنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تعمیر بھی آپ کا اسوہ حسن ہے کہ آپ نے تعمیر میں، جیسے ابھی فرما رہے تھے مفتی صاحب، تعمیر میں خود حصہ لیا۔ آپ نے دیکھا حضرت عمار ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ہم ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، وہ عمار یحملو لبنتین لبنتین، وہ دو دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادا دیکھی نا، یمسح عن رأس الغبار، رحمت اللہ علیہ آگے تشریف لائے، پیار سے اس کے سر سے جو غبار لگا تھا خود نبوت کے ہاتھ سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا سبق دیا ہے؟ مساجد کے ساتھ وابستہ ہونا۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں صرف 7 قسم کے لوگ بیٹھیں گے، صرف 7 قسم کے۔ ان میں کون ہے؟ والرجل قلبہ معلق بالمساجد، کیا بات! اور جس بندے کا دل مسجد سے اٹیچ ہو گیا نا، اللہ نے اس پہ عرش عظیم کا سایہ واجب فرما دیا۔ آقا فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فشہدوا لہ بالایمان، اگر کسی بندے کو مسجد کے ساتھ تم اٹیچ دیکھو، وہ مسجد کی رونق بڑھا رہا ہے، اذان کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، وہاں پہ نماز با جماعت کا اہتمام کسی انداز سے بھی وہ مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، فرمایا گواہ بن جو یہ سچا مومن ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے۔ یقیناً مساجد کو آباد کرنا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، نبی پاک نے فرمایا ہر محلے میں مسجدیں بناؤ، لیکن ساتھ حکم دیا سے مسجد بنانا نہیں ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ان کو خوشبودار بنانا ہے۔ فرمایا تنظف، ان کی نفاست، ان کی صفائی، اور صاف فرمایا تو طیب، ان کو خوشبودار بھی بناؤ، خوشبو سے ان کو مہکاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم مبارک ہے، آپ کا اسوہ حسن ہے۔ کیا بات! نشائی صاحب بسم اللہ۔ بڑی دور مدینہ توہرا، بڑی دور مدینہ توہرا، بڑی دور مدینہ توہرا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، بیٹھی ہوں میں آس لگائے، بیٹھی ہوں میں آس لگائے، اور کس دن ہوگی حاضری، اور جیون بیتا جائے جی، مور کس دن ہوگی حاضری، اور جیون بیتا جائے جی، مور کس دن ہوگی حاضری، مور جیون بیتا جائے جی، مور کس دن ہوگی حاضری، اور جیون بیتا جائے۔ میں بے بس ہوں کملی والے، کر دو ایک نظریہ، میں بے
بس ہوں کملی والے کر دو ایک نظریہ چھپ کے منوا روئے بیڑی دور نگریہ چھپ کے منوا روئے بیڑی دور نگریہ کسے جا کے درد سناؤں کسے جا کے درد سناؤں دل تھام رہ جاؤں جب کوئی مدینے جائے جب کوئی مدینے جائے اور کس دن ہوگی حاضری اور جیون بیتا جائے جی مور کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے کس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا جی مور کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے جی مور کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے بڑی دور مدینہ تھوڑا یہاں جیا نہ لگے مورا بیٹھی ہوں میں آس لگائے بیٹھی ہوں میں آس لگائے موری کس دن ہوگی حاضری اور جیون بیتا جائے ناظرین کرام خوش آمدید کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے مسجدیں ساری برابر ہیں سب برابر ہوتی ہیں باقی تو تمام مسجدیں فضیلت میں برکت میں برابر ہیں سوائے 3 مساجد کے ٹھیک ہے مسجد حرام شریف مسجد اقصی شریف اور مسجد نبوی شریف ٹھیک ان کی فضیلت باقیوں سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے برکت زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے اجر زیادہ ہے یہاں مسجد حرام شریف میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا 1 لاکھ کے برابر مسجد نبوی شریف میں 50,000 کا ثواب ہے ہاں بعض دوسری روایات میں اس سے بھی زیادہ ہے ہاں اچھا یہ جو کہا جاتا ہے یہ میری مسجد ہے یہ اس کی مسجد ہے یہ ٹھیک ہے یہ بات وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ سب مسجدیں اللہ کی ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ سب مسجدیں میرے اللہ کی ہیں جب مسجد بن گئی وہ اللہ کی مسجد ہے وہ ایک الگ چیز ہے ہمارے ماحول میں بعض کو انظامی معاملات کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں یہ فلاں تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے فلاں تنظیم اس کی ذمہ دار ہے ٹھیک ہے وگرنہ بہت ساری اسلامی ممالک میں ہم نے سفر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کی مذمت فرمائی جی یقیناً آپ نے ایسی کوئی مسجد اگر مسجد کے نام پہ کوئی ایسی جگہ بنائی جائے کہ جس کا مقصد مسلمانوں کے اندر تفریق ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو اور امت کے خلاف سازش کرنا اور ریاست کے خلاف سازش کرنا ہو تو قرآن پاک میں اللہ فرمایا کہ یہ مسجد اتخذوا مسجدا کفرا و ضرارا انہوں نے کفر کی بنیاد پہ بنائی ہے اور نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے تو ایسی مساجد جو ہے نا لیکن بلکہ اس دور میں تو ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے سوائے کچھ ساری چیزوں کے لیکن جو ایک مسجد بن جاتی ہے اللہ کے نام پر اور اس مسجد کے نام پر ہم اس کا احترام کرنے کے پابند ہوتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کا احترام ضروری ہے مسجد کی اس طرح بے حرمتی کرنا کہ اسے راستہ بنا لینا یا واش روم استعمال کرنے کے لیے صرف مسجد میں جانا یہ مناسب ہے یہ مناسب نہیں سخت منع ہے ناجائز ہے حرام ہے مسجد کی مسجد کے جو مسجد کے لیے وقف چیزیں ہوتی ہیں فقہاء نے لکھا ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہوتا ہے جو مسجد کے نمازی ہوتے ہیں مسجد کا مثلا پانی ہے نا ٹینکی سے ٹوٹیوں کو تو وہ لوگ آ کے بھر کے لے جاتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ فقہاء نے لکھا ہے لہذا راستہ بنانا تو یہ تو مسجد کی بے حرمتی ہے مسجد میں صرف واش روم کرنے کے لیے جانا شدید مجبوری ہے کہیں جا رہا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے ایمرجنسی ہو گئی ہے
تو اس کو بامر مجبوری اگر یہ سمجھے، اس کے ذہن میں ہو کہ یار یہ اللہ کا گھر ہے، مجھے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، تو اس کو حاجت پورا کرنے سے منع نہیں کرتا دین، ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی لیے اس کو استعمال کیا جائے کبھی مسجد میں جائے نہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح مسجد کے اندر لوگ جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کی حد کے اندر بھیک مانگنا سخت جرم ہے۔ فقہاء نے لکھا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مانگنے والے کو 1 روپیہ دے تو اس کیا دینے والے کا گناہ تب معاف ہوگا کہ وہ 70 روپے صدقہ کرے اللہ کی نہیں تو اس وقت کیا کرے؟ ایک جمعے کی ابھی سمجھے فرض نماز ہوئی ہے تو کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو منع کرنا چاہیے، ان کو منع کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ نے مانگنا ہے تو مسجد کی حد سے باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے، مسجد میں پرسنل اناؤنسمنٹ اپنے لیے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا کاز ہے، اجتماعی کاز ہے، اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا بھی منع ہے۔ اچھا، ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کیا گیا، فرمایا اللہ کرے یہ چیز نہ ملے۔ ہو ہاں، تو اس لیے اتنا سخت معاملہ اتنا سخت معاملہ ہے، سپیکر کھولتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں۔ اچھا، مسجد میں جو چوری، جوتیاں چوری ہو جانا، یہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے یہ الزام مسجد پر آ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی جوتے پہن کے چلے جائیں تو ادب نہیں رہتا، جوتے اتار کے جائیں تو جوتی نہیں رہتی، تو کیا کریں؟ بلا شبہ ایسے لوگ جو ہیں یہ بدقسمت ہیں، بد نصیب ہیں، جس کی وجہ سے سارے لوگ بدنام ہوئے۔ یقیناً اللہ کا ان پہ اعتماد نہیں۔ ایک بات، اللہ تو رازق ہے رب العالمین، وہاں پہ جا کے اللہ سے مانگ لیتے تو اللہ ان سے زیادہ ان کو رزق حلال عطا کرتا، عزت کے ساتھ دیتا، وقار کے ساتھ دیتا، حلال طریقوں سے ان کو مل جاتا۔ تو یہ ان کی بد نصیبی ایک بات۔ دوسری بات، سچی بات، ہمیں اپنے معاشرے کے ان افراد پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو آج نشے کی وبا میں یہ ملوث ہو چکے ہیں، نشے کی وجہ سے بعض اوقات یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اور نشئی قسم کے لوگ، میں نے بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھی، ان کو لوگوں نے پکڑا ہے، نگرانی کی، اور آخر میں جو پکڑے گئے وہ اکثر بے وہ نشے باز ہوتے ہیں، وگرنہ سچی بات اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ کہاں جوتے اٹھاتے ہیں؟ یہ چند ایک لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی اس طرح کے نشے والے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں نبی پاک نے چونکہ فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی ہاں بھی ان کو معافی مل جاتی ہے۔ ان میں فرمایا عن المجنون حتی یفیق، جس کی عقل ہی قائم نہ رہے، مجنون ہو جائے، عاطل العقل ہو جائے، اتنے بے عقل ہے کہ اپنے سائز کی اٹھاؤ بھائی، یقیناً وہ بس بیچنے کے لیے کرتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی بیچتے ہیں، بیچنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اس سے نشہ خریدتے جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ میں وہی سوچتا تھا کہ اپنے سائز کی اٹھائے، لوٹے اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسجد کے پنکھے اتار کے لے جاتے ہیں، ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں، بعض PS کی بیٹریاں اٹھا کے لے، وہ جا کے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اونے پونے بیچ کے۔ وہ شاہ صاحب قبلہ نے صحیح فرمایا ہے، وہ اصل میں اپنی وہ نشے کی جو لت میں پڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس کو پورا۔ اچھا مفتی صاحب، مسجد میں کھانا پینا یا ہنسنا کھیلنا یہ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسجد کے اندر آ کے تو بندے پر خشیت الہی کا غلبہ ہونا چاہیے، خوف خدا طاری ہونا چاہیے۔ بزرگان دین تو مسجد میں آ کے گریا کیا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ تو مسجد کی حدود کے اندر داخل ہو کر دنیا داری کی باتیں کرنا یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں داخل ہوتے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک تو نیت کریں مسجد کی، دوسرا اس کے ساتھ اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں، تاکہ کھانا پینا با قدر ضرورت یا کوئی بات کرنی پڑے تو کم از کم وہ گناہ نہ ٹھہرے، اعتکاف کی نیت کر۔ شاہ صاحب، بچوں کو مساجد میں لے کر جانا چاہیے؟ ہاں، خواتین جاتی ہیں مساجد میں، الگ انتظام ہوتا ہے؟ ہاں، خواتین کو بھی لے کر جانا چاہیے، اگر وہاں پہ با پردہ اہتمام ہو، خواتین وہاں پہ جا کر نماز با جماعت بھی پڑھ سکتی ہیں، عیدین کی نمازیں پڑھ سکتی ہیں، نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں، خطبہ جمعہ سن سکتی ہیں، جو دروس وہاں پہ ہوتے ہیں کتاب و سنت کے، وہ سن سکتی ہیں۔ بچوں کو جو بچے چھوٹے ہیں نا، غیر ممیز، ان کو نہیں لے کر جانا چاہیے۔ نبی پاک حدیث پاک ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، اپنے جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مسجدوں میں نہ لے کے جاؤ، وشرارکم، جو بدتمیز لوگ انہیں بھی مسجدوں سے دور رکھو۔ جو چھوٹے بچے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب تمہارے بچے پہنچ جائے 7 سال کی عمر کو، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، پھر ان کو ضرور ساتھ لے کر جاؤ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر سختی سے بھی لے کر جاؤ۔ تو جب 7 سال کے ہو جائیں، اگر وہ شور بھی کریں ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ان کو سختی سے نہیں روکنا چاہیے، نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے، پیار سے۔ اگر ہم نے ان پہ سختی کی اور وہ ہماری سختی کی وجہ سے مسجد سے دور ہو گیا پوری زندگی کے لیے، تو ہم خود گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے نرمی کے ساتھ کو سمجھانا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ بالکل
بالکل. نشائی صاحب بسم اللہ. آپ کی تو نہیں کبھی جوتی اٹھائی گئی مسجد میں سے؟ جی بالکل اٹھائی ایک گئی. دفعہ. اچھا چلیں بسم اللہ. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اے ضعف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ضعف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر، اور مفتی صاحب مولا کائنات کا دن تو ان کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا نظر. سید اعلیٰ حضرت نے اپنے مشہور زمانہ سلام میں مولا کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے کہا: مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. سبحان اللہ. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. آج چونکہ حضرت مولا کائنات کا یوم بھی ہے اور ہمارا موضوع جو ہے وہ مساجد تھا، تو کیا شان ہے کہ کسیرا میسر نہ شدیں سعادت، کسیرا میسر
نہ شد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی شریف کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں, صرف علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. کیا بات. اچھا, مولا علی کا دروازہ کھلا رکھا اور سیدنا صدیق اکبر کی وہ کھڑکی کھلی رکھی جس کو بخاری میں کہا گیا الا خوخت و ابی بکر. آج بھی ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف جو دروازہ ہے وہ باب ابو بکر صدیق ہے اور اوپر خوخت و ابی بکر موجود ہے. اور حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے محبوب نام وہ ہے جو میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا, ابو تراب. اور وہ بھی اس وقت ادا ہوا جب آپ مسجد نبوی شریف کے کچے فرش پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی جو ہے آپ کے جسم اطہر کو مس کر رہی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کم یا ابا تراب. حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ نام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے چونکہ میرے محبوب نے عطا فرمایا. کیا بات, بہت خوب. قبلہ بات ہے. یقیناً میں سمجھتا مفتی صاحب نے حق ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی المرضیٰ کے بارے میں کہ لا يحبه الا مؤمن ولا يبغض الا منافق. میرا علی جو ہے یہ معیار ہے, میزان ہے, ترازو ہے کسی کے ایمان اور کسی کے نفاق کو پرکھنے اور جانچنے کا. علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. میرے آقا نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ يحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ. کل میں پرچم اس ہستی کو دوں گا جو اللہ اور رسول کا محب بھی ہے, اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے, اور کل وہ فاتح خیبر بھی بنے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی فرماتی ہے وہ رات میں بھی ساری رات اللہ سے یہ دعائیں مانگتا رہا یہ پرچے مجھے مل جائے تاکہ یہ ساری اسناد اور ڈگریاں مجھے مل جائیں. لیکن صبح آپ نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا, آقا نے لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا, ان کی آنکھیں جو اشوب زدہ تھی وہ ٹھیک ہو گئی اور صاحب پرچم نبوی ان کے ہاتھ میں دے کر کائنات کو یہ پیغام دے دیا علی میرا محب خدا بھی ہے, محب مصطفیٰ بھی ہے, محبوب خدا بھی ہے, محبوب مصطفیٰ بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور علی وہ ہے جب اشعار پڑھ رہے تھے مفتی صاحب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ وعدہ کیا کہ قیامت تک آپ کی نسل باقی رہے گی, وہ نسل اللہ نے چلائی حضرت حیدر مرزا کے فرزندان سے, جناب امام حسن سے, امام حسین سے, فاطمہ الزہرا سے. اور یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وَإِنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. میرا بیٹا حسن حسین یہ صرف جنتی نہیں, یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں صرف فرمایا, یہ بھی فرمایا جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے. فرمایا یہ صرف جنتی نہیں ہے, یہ جنت میں جب جائیں گے اس پروٹوکول اس شان و شوکت سے جائیں گے کہ سارے ہی نوجوانان جنت کے سردار بن کر جائیں گے. سیدہ فاطمہ میری بیٹی جو زوجہ علی المرتضیٰ ہیں جب یہ جنت میں جائیں گی تو فرمایا یہ ساری خواتین جنت کی, ساری خواتین جنت کی. سیدہ آسیہ بھی جنتی ہیں, سیدہ خدیجہ بھی جنتی ہیں, میری اماں جان عائشہ بھی جنتی ہیں, حضرت ام اسماعیل ہاجر بھی جنتی ہیں, حضرت ام اسحاق سارہ بھی جنتی ہیں, حضرت ام موسیٰ وہ بھی جنتی ہیں. لیکن ساری خواتین جنت سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جائیں. اور یہ کون ہے؟ آخری حدیث سنا کی اجازت چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا انی و ایاکی, سیدہ فاطمہ کو مخاطب کیا ان کے گھر پہنچ کر, انی و ایاکی وہذا الراقد وہذا الحسن والحسین وہذین, ان کے بارے میں فرمایا فی مکان واحد, قیامت کے دن ہم ایک ہی محل میں رہیں گے. اور فرمایا من حبانی وہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. میرے ساتھ محبت کرنے والا, میرے بیٹے حسن حسین سے محبت کرنے والا, ان کے بابا علی سے محبت کرنے والا, ان کی اماں فاطمہ سے محبت کرنے والا, وہ قیامت کے دن عام جنت بھی بڑی اعلیٰ, وہ جنت الفردوس اس سے بھی اعلیٰ. فرمایا میرا جو درجہ ہوگا نا قیامت کے دن اس درجے پہ اللہ ان کو پہنچائے گا. محبت اس درجے پہ انسان کو لے جاتی. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. ناظرین کرام, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان
फरमान कि अली दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ता ताल्लुक, वैसे तो कितने रिश्ते हैं, कितने ताल्लुक हैं कि आँख ही खोली है तो आका अलैहिस्सलाम का चेहरा अक़दस देखा है, क्या मकाम और मर्तबा है। लेकिन ये वाहिद इस तरह ये रिश्ता है कि जिसका नसब इस तरह मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक, और उसके बाद एक जगह ये रिश्ता जुदा होता है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू तालिब, और फिर उसके बाद आकर फिर से ये रिश्ता इसी तरह जुड़ जाता है। मौला कायनात आपका निकाह सय्यदा कायनात से होता है और फिर ये रिश्ता आका अलैहिस्सलाम से उसी तरह से जुड़ जाता है और क़यामत तक जुड़ा रहेगा। ये वाहिद रिश्ता है, वाहिद ताल्लुक़ है। इन अशार के साथ मैं मौला कायनात की बारगाह में अक़ीदत पेश कर रहा हूँ कि इरफान व आगही का समुंदर अली का नाम, इरफान व आगही का समुंदर अली का नाम, लेते हैं औलियाओ कलंदर अली का नाम। देखी है उसने क़ुव्वत बाजू हैदरी, देखी है उसने क़ुव्वत बाजू हैदरी, भूला नहीं है आज भी खैबर अली का नाम, और उनको ही बाब इल्म कहा है हुजूर ने, उनको ही बाब इल्म कहा है हुजूर ने, सब औलिया का हादी और रहबर अली का नाम। एक शान बेनियाजी है उसमें छुपी हुई, एक शान बेनियाजी है उसमें छुपी हुई, रखता है मुफलिसी में तवंगर अली का नाम। इरफान व आगही का समुंदर अली का नाम, लेते हैं औलियाओ कलंदर अली का नाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब किबला बहुत शुक्रिया, अनुशाही साहब आपका, आपकी टीम का। आखिर में कलाम पेश कीजिए। नाज़रीन किराम, तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात। दम हमदम अली अली 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 मस्ते विलाए है दरम दम हमदम अली अली मस्ते विलाए है दरम दम हमदम अली अली 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 शागे शरीयतम अली पीरे तरीकतम अली शागे शरीयतम अली पीरे तरीकतम अली हक बा अली हकीकतम हक बा अली हकीकतम हक बा अली हकीकतम दम हमदम अली अली 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 नुक्ताए पाए बिस्मिल्लाह सिर्रे सराय ला इला नुक्ता पाए बिस्मिल्लाह सिर्रे सराय ला इला अव्वल नक्शवल कलम अव्वल नक्शवल कलम दम हमदम अली अली 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 शागे शरीयत
शरीयतम अली पीर तरीकतम अली शाग शरीयतम अली पीर तरीकतम अली हक बा अली हकीकतम हक बा अली हकीकतम दम हमदम अली अली 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 मस्त विलाए है दरम दम हमदम अली अली मस्त विलाए है दरम दम हमदम अली अली 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 दम है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान है